بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین۔ آغا شیخ مرتضی انصاری نے مسک کی 4 قسمیں نقل کی ہیں کتاب تحفہ سے۔ پہلی قسم مسک ترکی ہے کہ جو ہرنی، حیض یا بواسیر کی وجہ سے وہ ہرنی خون کو کہیں پر پھینکتی ہے اور وہ پتھر کے اوپر جم جاتا ہے۔ چونکہ خون پتھر پر جم گیا ہے اس لیے جم کر یہ مسک بن جایا کرتا ہے، لیکن چونکہ یہ خون ہے جو منجمد ہو گیا ہے، جس میں خوشبو پیدا ہو گئی ہے، اس سے آیا استحالہ پیش آیا نہیں۔ اس سلسلے میں آقا شیخ مرتضی انصاری کہتے ہیں کہ جم جانا موجب نہیں بنتا ہے کہ اس کے اندر استحالہ پیش آئے۔ جس طرح کوئی چیز خوشبودار ہو جائے اس سے استحالہ پیش آنا موجب نہیں بنتا، جمنا بھی موجب استحالہ نہیں بنتا ہے، اس لیے اس کو شیخ مرتضی انصاری نے نجس قرار دیا تھا، خون منجمد جو پتھر پر ہے۔ دوسرا جو ہے وہ مسک ہندی ہے کہ جو ہرنی کے ذبح کرنے کے بعد اس خون کو لے کر اس کے ہی فضلات کے ساتھ مخلوط کر دیا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ زرد رنگ کا خون یا گدلے رنگ کا خون ہو جاتا ہے، مٹیالہ خون ہو جاتا ہے۔ اس کو شیخ مرتضی انصاری نے جو بعد میں مسک بن جایا کرتا ہے، قسم سابق کی طرح، ترکی مسک کی طرح ہندی مسک کو بھی نجس مانا ہے، کیونکہ یہ بھی خون ہے کہ جو فضلات کے ساتھ مخلوط ہونے سے کوئی استحالہ پیش نہیں آتا ہے۔ استحالہ کا تقاضا خالی مخلوط کر دینا نہیں ہے۔ تیسرا جو مسک ہے جو ہرنی کے ناف میں خون جمع ہوتا ہے اس کے شکار کرنے کے بعد، اور یہ خون جب موضع فأرہ کو شگافتہ کرتے ہیں کہ اگر اس ناف کے اطراف میں گہرائی میں جائیں تو وہاں پر خون جمع ہوا کرتا ہے، یہ مسک کی صورت بن جایا کرتی ہے۔ فرماتے کہ اگر یہ حیوان کو ذبح شرعی انجام دیا گیا ہے تو پاک ہے، اور حیوان کو ذبح شرعی انجام نہیں دیا گیا تو نجس ہے۔ اور چوتھی قسم وہ خون جو ہرنی کے فأرہ میں بنتا ہے بذات خود، حتیٰ جب اس جگہ پر کوئی
زخم لگ جاتا ہے، کوئی چک لگ جاتا ہے، تو اس کے سبب سے خون اپنی جلد کے ساتھ جدا ہو جاتا ہے۔ اس پر طہارت کا حکم لگایا گیا۔ چوتھی والی چیز پر آغا شیخ مرتضیٰ انصاری نے طہارت کا حکم دیا۔ آغا خوئی فرماتے ہیں کہ بات جو چوتھی کی ہے وہ جو ہرنی کے تھیلی میں خون جم جاتا ہے بذات خود، اور اس پر کٹ لگ جانا کہ زخم لگ جانا کہ وہ جدا ہو جایا کرتا خون اپنی جلد کے ساتھ، یہ پاک کا حکم جو لگایا ہے ایسا ہی ہے جیسے کہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ اور اس کے پاک ہونے کا حکم اجماع اور سیرت قطعیہ مستمرہ کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ صحیح عبداللہ ابن سنان عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال كانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممسکۃ اذا هو توضأ اخذها بیدہ۔ رسول اللہ کے پاس ایک چیز مسک والی تھی، جب وہ وضو کرتے تھے تو اپنے ہاتھ میں لیا کرتے تھے، وہی رطبۃ، دراصل کہ وہ تر چیز تھی۔ فکان اذا خرج، اور جب جو ہے رسول اللہ باہر آئے، عرفوا انہ رسول اللہ برائحتہ، تو ان لوگوں کو پتہ چلا کہ رسول اللہ اس مسک کی خوشبو کے ساتھ ہے۔ تو رسول اللہ بھی وہ یقیناً مسک لگاتے تھے اور وضو کے بعد لگاتے تھے اور اس سے نماز پڑھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ پاک ہے، نجس نہیں۔ نجس ہوتا تو پیغمبر وضو کے بعد اس کو لگا کر کے کیسے نماز پڑھتے تھے؟ اور اس مسک میں سے متیقن وہی آخری والی قسم تو ہے کہ وہ یقیناً پاک ہے۔ یا تو طہارت اس پر اس وجہ سے ہے، یہ تخصیص دیا ہر اس چیز سے جو دلیل دلالت کرتی ہے خون نجس ہے۔ جن حیوانات کا خون اچھل کر کے نکلتا ہے ان کا خون نجس ہے، اس سے استثناء کر کے اس خون کو پاک قرار دیا ہے۔ جو ہرنی کے ناف میں اگنے والا خون جو مسک بن جایا کرتا ہے، یہ خون جو منجمد صورت میں تھا اس کو تخصیص دیا خون سے۔ خون ویسے قاعدے قانون کے اعتبار سے نجس ہے، چاہے منجمد ہو جائے چاہے منجمد نہ ہو، اس سے استثناء کرتے ہوئے اس مسک والے خون کو پاک قرار دیا۔ یا یہ کہ تخصیص ہے لیکن اس عنوان سے کہ اجزاء مسک جب خون میں تحلیل و تجزیہ کیا جائے تو کچھ اس میں مسک کے اجزاء الگ ہوا کرتے ہیں خون کے علاوہ، اگرچہ کہ اجزاء مسکیہ خون ہرنی ہی کے اندر ہوا کرتے ہیں اور نجس ہونا چاہیے، لیکن جب یہ مسک کے اجزاء اس تھیلی کے ساتھ وصل ہو کر کے رہا کرتے ہیں تو یہ اجزاء دمویہ سے الگ ہو جایا کرتے ہیں، کیونکہ اس تھیلی میں یہ کارنامہ ہے کہ وہ اس
اجزاء مسکیہ کو جدا کر دیا کرتے ہیں، مگر یہ کہ تحقیق اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ ثمرہ عملیہ اس پر کوئی مترتب نہیں، اس لیے کہ وہ چاہے جدا ہو یا جدا نہ ہو، وہ پورا کا پورا جو تھیلی کے اندر مسک موجود ہے وہ سب محکوم طہارت ہے، ہر حالت میں محکوم طہارت ہے، چاہے وہ تھیلی میں اس قسم کا تجزیہ و تحلیل ہو یا تھیلی میں اس قسم کا تجزیہ و تحلیل نہ ہو، ہر صورت میں تھیلی کے اندر جو موجود ہے اس کو پاک قرار دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے قسم ثالث جو ہرنی کی ناف میں ہوا کرتا ہے، وہ جو ہرنی کے ناف میں زندگی ہی میں جمع ہوا کرتا ہے پھر اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے، چونکہ وہ ہرنی کے اندر کا خون ہے اس لیے ویسے ہی پاک ہے۔ بس اس بنیاد پر سائر اقسام طہارت کی طرح یہ بھی اندر کے خون میں شامل ہے، بس اس بنیاد پر اس کو پاک مانا جائے گا۔ اگر کوئی دعوی استحالہ کرتا ہے تو استحالہ کا دعویٰ کرنے کے نتیجے میں ہمیں تو سارے مسک کو پاک ماننا پڑے گا، جبکہ سارے مسک پاک نہیں ہیں، اور اس کا فساد بالکل واضح ہے کہ گوبر میں ملانے کے نتیجے میں کیسے پاک ہوگا، یا مثلا پتھر پر جم جانے کے نتیجے میں خون کیسے پاک ہوگا۔ سارا اقسام مسک محکوم بے نجاست ہے جب تک کہ اس کے لیے کوئی دلیل نہ آ جائے، کیونکہ وہ بھی تو ایک خون ہے، ادلہ نجاست اس خون کو شامل ہے، اس لیے وہ نجس ہے، سوائے یہ ایک آخری والا اس میں قدر متیقن ہے، آخری سے پہلے والا قدر متیقن نہیں ہے، لیکن ہمارے نزدیک وہ بھی پاک ہے۔ اگر مسک حال حیات میں جم نہ جائے تو نجاست عرضیہ کی وجہ سے میت ہرنی اس کے ساتھ ملاقات کرنے سے وہ نجس ہو جایا کرتا ہے، بخلاف وہ مسک جو ہرنی کے ناف میں جم جایا کرتا ہے اس میں استحالہ پیشہ نہیں، اس میں جو ہے وہ طہارت کی دلیل موجود ہے ہمارے پاس، اس کی وجہ سے وہ پاک ہو جائے گا۔ بس نتیجہ یہ نکلا کہ تخصیص در خون نجس ہے، اس دلیل سے یا استثناء کریں کہ یہ خون پاک ہے، جو مسک کے نام کا خون ہے وہ پاک ہے، یا یہ کہ اجزاء مسکیہ الگ ہو جایا کرتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ افراد وہ تھیلی میں پڑے پڑے کرشمہ ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ خون کے اندر اجزاء مسکیہ بن جایا کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پاک ہو جایا کرتا ہے، چاہے وہ ہم خون سے استثناء کریں، چاہے اجزاء مسکیہ کو اجزاء دمویہ سے جدا کر کے اس کو پاک سمجھیں، بہرحال وہ دونوں صورتوں میں استثناء ہوگا نجاست سے، اور اس کے نتیجے میں اس کو پاک مانیں گے، کیونکہ روایات نے اس کو پاک مانا ہے، اجماع اور سیرت قطعیہ نے اس کو پاک مانا ہے۔ صلی اللہ علیہ